رخسانہ سحر اسلام آباد کی رہنے والی ہیں۔ بیسیکلی وہ سہیوال کی ہیں اور آج اس کے بعد وہ شادی کے بعد شفٹ ہوئے اسلام آباد۔ وہاں پر ادبی حوالے سے بزم سحر چلا رہی ہیں وہ۔ بزم سحر کے اہتمام میں بہت سی کتابوں کی تقریب رونمائی اور ادبی محافل، بہت سے شعراء کے ساتھ ان کا ادبی سلسلہ خوبصورت ہے۔ شاعری بھی باکمال ہے، منفرد شاعری اور منفرد شخصیت۔ اور میں اگر کہوں کہ وہ سٹیج سیکٹری بھی منفرد ہیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ متحرک شخصیت ہیں وہ، ادبی حوالے سے بہت ہی مدبر و متحرک شخصیت ہیں۔ میری 2 کتابوں کی تقریب رونمائی انہوں نے، ایک بہلولیات اسلام آباد کروائی تھی، دوسری چشم آہو۔ بزم کے زیر اہتمام ان کی تقریب رونمائی ہوئی تھی ان کتابوں کی۔ میں اس کا ممنون ہوں، ان کا احسان ہے مجھ پر۔ اور آج انہوں نے مجھے کتاب بھیجی ہے، اپنی 4 کتابیں بھیجی ہیں۔ میں اور تم میں ان کی جو شاعری ہے، غزلیات ہیں، نظم ہیں۔ غزلیات بھی اچھی ہیں، لیکن مجھے ان کی جو نظم ہے نا، نظمیں بہت خوبصورت لگی ہیں، بہت اچھی لگی ہیں، باکمال محسوس ہوئی ہیں۔ غزلیں بھی خوبصورت ہیں۔ شاعری میں نسوانیت جو ہے وہ چھلک رہی ہے۔ شاعری میں نسوانیت کا حسن ہے۔ شاعری انسان کا اظہاریہ ہوتا ہے، وہ جو محسوس کرتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، لیکن یہ خاصیت شاعر کے پاس ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو محسوس کرتا ہے اس کو لفظوں کا پیرہن بھی دیتا ہے، اس کا سیاق و سباق بھی بتاتا ہے۔ شاعری تاریخ بھی ہو سکتی ہے، شاعری واقعہ بھی ہو سکتا ہے، شاعری حالات بھی ہو سکتے ہیں، شاعری ماضی بھی ہو سکتی ہے، شاعری حال بھی ہے، اور شاعری مستقبل بھی ہے۔ ہمیشہ وہ شاعری خوبصورت گردانی جاتی ہے جو معاشرے کی رہنمائی کرتی ہے، معاشرے کے مسائل کو پیش کرتی ہے۔ جو شاعر پیش کرتے ہیں وہ شاعری بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جو جبر، ظلم، ستم کو تحریر کرتے ہیں، میں ان شاعروں کو اور شاعرات کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ مجھے وہ شاعری بہت خوبصورت لگتی ہے جس میں پسے ہوئے محروم لوگوں کے حالات لکھے ہوں، ان کی محرومیوں کا تذکرہ ہو، ان کا حل ہو، ظالم کو للکارا جائے، جابر کو للکار ہو، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ گو کہ اس کو ادب میں 2 گروہ ہیں، ایک اسے نعرہ کہتا ہے، جبکہ نعرہ کہنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نعرے کی افادیت کیا ہے۔ چلو یہ تو ایک بہت بڑی لمبی بحث ہے، اس میں پڑ جائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم رخسانہ سحر کی طرف۔ رخسانہ سحر صاحبہ بہت ہی خوبصورت خاتون، خوبصورت شخصیت کی مالک، ایک بہترین انسان ہے۔ ان کی محبت لازوال ہے، ان سے ادبی رشتہ باکمال ہے۔ وہ اس قابل ہیں کہ اس کے ساتھ ادبی مراسم رکھے جائیں۔ اسلام آباد میں بزم سحر کی وہ روح رواں ہیں۔ بزم سحر کے پلیٹ فارم سے بہت سی کتابوں کی تقریب رونمائی اور محافل ہوا کرتی ہیں۔ میں اب ان کی شاعری آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو پوری کتاب بہترین ہے، خوبصورت کتاب ہے، لیکن میں ان سے نظمیں سناؤں گا آپ کو۔ یہ ہے میں اور تم۔ یہ بیٹھی ہیں رخسانہ سحر۔ شعر دیکھیے۔ میرے رخسار کے کلزم میں جو غوطہ زن ہو، میرے رخسار کے کلزم میں جو غوطہ زن ہو، ماہ نخشب سے سوا اس کا مقدر چمکے۔ خوبصورت شعر ہے۔ ایک تو اور ایک خدا میرا، کچھ بھی اس کے نہیں سوا میرا۔
نظم ہے ترک تعلق۔ مجھے دن رات ہر ایک بات پر وہ ٹوکتا رہتا ہے، کبھی جوڑا سی پہنو، کبھی جوڑا سی پہنو، کبھی نیلا کبھی پیلا، کبھی ہلکا گلابی رنگ، کبھی کبھی وہ دودھیا پہنو جو کل ہی لے کے آیا ہوں، کبھی ساڑھی کبھی لہنگا، دوپٹہ کتنا پیارا ہے گلے میں ڈال کر رکھو، کبھی یہ شال اوڑھا کر کبھی وہ شال اوڑھا کر، کبھی زلفیں کھلی رکھو کبھی اسرار جوڑے کا، کلپ کتنا یہ پیارا ہے، یہ پونی کیسی لگتی ہے، پراندہ خوبصورت ہے، ارے کاجل نہیں ہے کیا، ارے کاجل نہیں ہے کیا، ابھی کل ہی تو لایا تھا تمہارے واسطے سرخی نہیں دیکھی، وہی تھا فیس پاؤڈر بھی، ذرا ابرو تو دیکھو کتنے بھدے لگ رہے ہیں، جہاں بیوٹی ہوم چلتے ہیں چلو جلدی اٹھو، دیکھو سما بھی کتنا پیارا ہے، کہیں پھر گھومنے نکلیں، ارے دیکھا کہ اب کیسی قیامت لگ رہی ہو تم، ارے دیکھا کہ اب کیسی قیامت لگ رہی ہو تم، بیوٹی پارلر والے کمال فن سے واقف ہیں کہ ایک ایک نقش چہرے کا نکھارا کس طرح سے ہے، کہ حسن جاں فضا دیکھو سنوارا کس طرح سے ہے، ذرا اب مسکراؤ تو، ذرا اب مسکراؤ تو، ذرا سا اور ذرا ہلکا، بالکل مونالیزا کی طرح تم لگ رہی ہو، ہاں سنو تھوڑا چلو چل کر دکھاؤ کیسی لگتی ہو، ہاں سنو تھوڑا چلو چل کر دکھاؤ کیسی لگتی ہو، رکو یہ فاصلہ قدموں کا کم رکھو، تناؤ جسم میں اچھا نہیں لگتا، کبھی کہتا کہ یوں کر لو کبھی کہتا کہ ووں کر لو، کبھی نظریں جھکانے کو کبھی نظریں اٹھانے کو، کبھی کے سامنے دیکھوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، کبھی اس پہلو بیٹھو میں ذرا کبھی اس پہلو بیٹھو میں، کبھی اس پہلو بیٹھوں میں ذرا سوچو، میں ایک خاتون خانہ ہوں، نہ ماڈل ہوں نہ میں پینٹنگ، نہ میں شو پیس ہوں کوئی، جہاں چاہا جسے رکھا اٹھایا پھر وہاں سے اور کہیں رکھا، اگر پھر بھی نہیں بھایا گئے بازار سے کوئی نیا ایک اور لے آئے، گئے بازار سے کوئی نیا ایک اور لے آئے، یہی وہ بات تھی جس پر میرا دل کوستا رہتا، یہی وہ بات تھی جس پر میرا دل کوستا رہتا، مجھے دن رات ہر ایک بات پر وہ ٹوکتا رہتا، مجھے دن رات ہر ایک بات پر وہ ٹوکتا رہتا۔ آگے ایک نظم ہے بدن کی سیڑھی۔ میں مانتی ہوں ہوس کدے میں تمہاری قیمت شراب سی ہے، میں مانتی ہوں ہوس کدے میں تمہاری قیمت شراب سی ہے، تمہاری وقت کباب سی ہے، چلن تمہارا بدن تمہارا، ہوس کدے کے سیاہ کاروں کی خواب گاہوں کا ہے تعفن، ہوس کدے کے سیاہ کاروں کی خواب گاہوں کا ہے تعفن، میں مانتی ہوں کہ تم بدن کے نشیب دے کر فراز ہونے کی آرزو میں، ہوئے ہوئے ہوئے، میں مانتی ہوں کہ تم بدن کے نشیب دے کر فراز ہونے کی آرزو میں کچھ ایسے پامال ہو چکی ہو کہ اپنی غیرت بھی کھو چکی ہو، میں مانتی ہوں تمہاری عصمت فروش آنکھوں میں رقص کرتے غلیظ جذبے، تمہاری عصمت فروش آنکھوں میں رقص کرتے غلیظ جذبے، غلیظ مردوں کی شہوتوں کو پکارتے ہیں، سگاؤں نے وحشت تمہارے ہونٹوں سے سرخ کالک اتارتے ہیں،
میں مانتی ہوں تمہارے اریاں بدن کے پیچھے تمہارے بدکار عاشق